لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے، آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، جزاکم اللہ، جگہ خالی ہے، اسے پور کر لیں، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں باہر آج کی مخصوص مجلس ہے، چونکہ اس کو شب عاشور کہا جاتا ہے اور پوری کائنات کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور وہ پیغام ہے مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم سے نفرت کرنا۔ ہم لوگ جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ ہمارا رشتہ کربلا والوں سے، ہمارا کانٹیکٹ اہل بیت سے ہے، ہمارے قلب میں مودت اور محبت اہل بیت کی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسے گھروں میں بھیجا کہ جو ہمارے ماں باپ اہل بیت طاہرین کی مودت میں سرشار تھے۔ اس طرح سے آپ گناتے جائیں تو نعمتوں کے انبار ہیں، اور جب آپ کاؤنٹ نہ کر سکیں اپنے لیے نعمتوں کے، قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، قوت ذکاوت ہے، قوت فہم ہے، قوت شعور ہے، یہ درک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، افہام و تفہیم ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مجلسوں میں بیٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے آنا آسان ہو، مگر مجلس سے کچھ لے کے جانا
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہمیں اس بارگاہ سے ملے اور ملنے کے لیے وسیلہ ہے اہل بیت، اور اہل بیت کے اوپر کیا بھیجنی چاہیے ہمیں تاکہ مل جائے اور قبولیت کا شرف پا جائے، تو بلند ترین صلوات پڑھیں. ترجمہ روزانہ کیا جاتا ہے، پھر بھی ترجمہ کر رہا ہوں. سورۃ الرعد کی آخری آیہ کریمہ ہے جس میں رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں میرے نبی، میرے حبیب، لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس مکمل قرآن، مکمل کتاب کا علم ہے. گواہی دیکھیے ہمیشہ اللہ طلب کرتا ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے، قانون بنایا ہے. کچھ بھی بات ہو جائے وہ گواہ مانگتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، وٹنس لائیں، گواہی لے کر آئیں. لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم نے سن تو لیا ہے کہ گواہی ضروری ہے، مگر جس نے دین کا آغاز کیا ہے، بنا ڈالی ہے، بنا لا الہ الا اللہ ہے، اس سے گواہی نہ مانگ لینا. یہ سکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو. توجہ کریں، تمہارے معاملات میں اگر وہ سامنے آ جائیں، امت والوں کے سامنے، آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں، اگر وہ سامنے آ جائیں، امت کا مسئلہ سامنے آ جائے کسی فیصلے کے اوپر، تو ان سے گواہی مت مانگنا. یہ تو مالک ہیں، جو دین لایا ہے اسی سے گواہ مانگ رہے ہو. جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس سے گواہی مانگ رہے ہو. تو یہ قانون کا دھیان رہے، اور یہی ہے وہ تعظیم اہل بیت، یہی ہے وہ تعظیم انبیاء، یہی ہے وہ تعظیم رسول. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہ کا قانون رہا ہے یہ کہ کسی بھی معصوم کو اس نے بھیجا تو معصوم کی گواہی غیر معصوم سے نہیں ہوئی. معصوم کی گواہی ہمیشہ کس نے دی ہے؟ معصوم نے. اب اگر میں یہ گناؤں، شب عاشور کی مجلس ہے، لسٹ ہے پوری انبیاء کی، تو پلیز ذرا مطالعہ کیجئے گا. لسٹ ہے پوری انبیاء کی کہ جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے سلسلہ رکھا 2 بیٹے، اور 2 بیٹوں میں ایک قاتل اور ایک مقتول. یہ پہلے نبی کے گھر کا حال ہے. اللہ اکبر. اور ہم اپنا اصول بتانے جا رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں مانتے سب کو کہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر کے ہیں، سب کو اس لیے نہیں مانتے. دیکھیے ایک ہی نبی کے گھر میں 2 بیٹے ہیں، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک لعنت اللہ ہے، ایک حجت اللہ ہے. جناب سبحان اللہ. یہ اللہ ہے، کوئی ملا تھوڑا ہی ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. سچ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا. جو جیسا ہے ہم اس کو ویسا ہی مانتے ہیں. بے شک. اب اللہ نے قانون رکھا تو جناب شیس کو گواہ بنا دیا. جناب شیس علیہ السلام کو گواہ بنا دیا. اس طرح آپ سلسلہ چلتے رہیں گے انبیاء کا. جناب لوط کو گواہ بنا دیا جناب خلیل کا. جناب موسیٰ کے لیے گواہ بنا دیا جناب ہارون کو. توجہ فرما رہے. یہ سلسلہ انبیاء کا، معصوم کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. یہ قانون یاد رکھیے. غیر معصوم معصوم کی گواہی نہیں دے سکتا. معصوم کی گواہی ہمیشہ کون دیتا ہے؟ معصوم دیتا ہے. سلسلہ آیا خاتم کا. اب خاتم کی گواہی کے لیے کون ہے؟ تمہارے گھر میں سے تھوڑا ہی ہوگا. قانون چلا آ رہا ہے انبیاء کا، معصوم کا گواہ معصوم ہوگا. تو اب خاتم کی گواہی کے لیے بھی کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو اب اسے معصوم ہونا چاہیے جس کے پاس علم کتاب ہے.
تو اب اس گواہی کے لیے اللہ نے سوالات کے مجمع میں اعلان بھی کروا دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ پہچانا نہیں تھا۔ اور ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں آپ کے سامنے بہترین ذوق سماعت کے لیے، اگر آپ نے اس جملے کی قدر کی۔ عربی کا قاعدہ ہے، قاعدہ کیا ہے کہ جہاں پر فے آ جائے، فے کلمہ فا، فے کا مطلب ہے پس، فوراً، تو اس کے بعد کسی اسم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا تھکے ہوئے ہیں آج، اگر ایسی سنیں گے تو میں بھی ایسی سنا دوں گا۔ کلمہ فا، عربی گرامر سے بول رہا ہوں میں، کلمہ فا کی علامت یہ ہے کہ جہاں پر فا آ جائے اس کے بعد کسی کو سمجھانا ہو تو کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کام فوراً ہو جانا چاہیے اور ہو جاتا ہے۔ مثال دو، سورہ یاسین قلب قرآن کہلاتا ہے، جناب اس کے اندر ہے کن، ہو جا، فا یکون، سبحان اللہ، فا یکون، فا آیا پس وہ ہو گیا، ہو گیا، یعنی کن ہوا، کن کہا، کن فیکون پس وہ ہو گیا، فوراً ہو گیا، دیر نہیں لگتی۔ صحیح، عرش کن فیکون، ہاں، فرش زمین کن فیکون، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فے جہاں آ جائے وہ فوری ہے، فوراً ہو جاتا ہے۔ لیکن غدیر میں اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، اب آپ کا امتحان ہے۔ غدیر میں اللہ کے حبیب نے جو استعمال کیا، کیا کیا؟ من کنتو مولا، فعلی مولا ہونا چاہیے تھا نا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، من کنتو مولا فہذا مولا، فہذا مولا، جس کا میں مولا، فا، فا کب آتا ہے؟ فوراً، بلا فصل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فا کب آتا ہے؟ بلا فصل، فاصلہ نہیں ہے، فوراً۔ تو فے بتا رہا ہے پیغمبر جو معصوم ہے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی بول دیتے ہیں وہی ہو جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، جملہ بدل دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو وہی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں، جناب میں کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ بس سلوات تو پڑھو محمد، بس سلوات پڑھے، بابا سے بولا ذکر آل محمد سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، پہلے ذہنوں کو آمادہ کریں، ادھر ادھر نہیں، بالکل متوجہ رہیں ایک دم۔ برائے خوشنودی ہے چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے فے کہنے کے بعد بھی حاضہ کہہ دیا، حاضہ کے بعد بھی نام بھی لیا علی، یہ غدیر میں فے بھی کہا، حاضہ بھی کہا، علی بھی کہا، تینوں چیزیں، یہ کیوں؟ کس لیے کہا؟ کہ اس لیے کہ جب عشیرہ کی بات آئی تھی، صحیح بات، جب وہاں بات آئی تھی، ہاں، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے صاحب وہ اصل میں ضروری تو نہیں ہے، ہاں وہاں ضروری نہیں کہ یہی ہو، نام تھوڑا ہی تھا، تو انا یا رسول اللہ، ایک بچہ نے کہا تھا، 11 سال کا بچہ تھا، ایڑیاں ابھار ابھار کر بچہ کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا اچھا ہوتا کیا ہے؟ ابلیس کام کرتا ہے نا، شیطان کام کرتا ہے اپنا، تو شیطان ہمیشہ جو ہے ذہنوں میں یہ ڈالتا رہتا ہے، وہیں سے شروع ہو گیا تھا، کہ ضروری نہیں ہے نام بھی آ جائے تو کوئی کام کی بات نہیں ہے، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ساری حکمتیں استعمال کی ہیں، توجہ کریں، غدیر میں آنے کے بعد ممبر پہ خود تشریف لائے اور اس کے بعد مولا کائنات کو بلند بھی کیا، سامنے دکھایا بھی، سنایا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، کوئی بہانہ نہ لے سکے آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، بڑھاپا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا،
تو کام کر رہے ہوں گے، قوت سماعت کام کر رہی ہوگی، جناب اور اس کے بعد پھر ایسا اتنا بڑا حادثہ کہ گرمی کی شدت میں اتنی سختی گرمی کی کہ جو سروں پہ باندھے ہوئے تھے پگڑیاں ان کو کھول کھول کر پاؤں پہ لپیٹا. کیوں؟ تاکہ یہ حادثہ یاد رہے، پاؤں جلنا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا بات ہے، پاؤں کے جلنے کا. سلوات پڑھے بابا جب بہت خوب. توجہ فرما رہے ہیں. تاکہ لوگوں کو یاد رہے، یہ پاؤں جلنا کبھی نہیں بھولیں گے، جناب یہ نہیں یاد رہے. اور پھر آگے بڑھنا، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ چل کر آئے، بلایا. ٹھیک ہے نا، انتظار کیا ان کا. صحیح. ان تمام منازل میں پیغمبر نے ساری حکمتیں استعمال کی ہیں، کسی کو کوئی بہانہ نہ ہو. ارے اور کیا حکمتیں استعمال کی ہیں؟ فے بھی کہا، حاضہ بھی کہا، علیون بھی کہا، من بھی کہا، من بھی کہا. ہاں جی، سب کچھ استعمال کیا. جس کے من میں ہوں. تو سمجھ گئے؟ کیا بات ہے، بس سلوات تو پڑھ دے محمد علیہ استعمال کیا. بھئی آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. من کنتو ذوی العقول کے لیے، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. اب دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اللہ صاحب ہم نے سب کچھ مان لیا مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے صاحب کہ اپنے بھائی کو آپ نے جو ہے مولا بنا دیا. اما آپ کا کب بنایا مولا؟ آپ کا مولا کب بنایا؟ فالتو میں کر رہے ہیں آستین چڑھائے ہوئے. آپ کا مولا کب بنایا؟ پیغمبر کی حدیث پھر سنو، من کنتو مولا، جس کا میں مولا. اس کا یہ آپ نے تو آج تک رسول کو نہیں مانا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. سلوات تو پڑھ دو محمد. ڈیپینڈ یہ ہے کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ ہے علی مولا. بات یہ ہو گئی. اب دیکھیے گواہ کون؟ مولا کائنات پیغمبر کے. اب مولا کائنات کو بنا دیا خلیفہ جانشین، بن کے تو آئے تھے، اعلان کر دیا، اظہار کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. اب قانون یہ ہے کہ معصوم کا گواہ معصوم ہی ہوگا. اب سلسلہ ہوا مولا کائنات کی گواہی کون دے گا؟ اللہ نے انتظام کیا امام مجتبیٰ کا. امام مجتبیٰ آئے برسر اقتدار، تو اب گواہی کون دے گا؟ اللہ نے انتظام کیا ابا عبداللہ الحسین کا. نہیں بولے گے کب تک کی بولیں گے؟ انتظام کیا امام حسین کا. امام حسین نے گواہی دی امامت حسن مجتبیٰ کی. امام حسین امامت ظہور پذیر ہوئے تو گواہی دی امام زین العابدین علیہ السلام نے، وہ بھی معصوم. جب چوتھے امام کی امامت کا مسئلہ آیا تو گواہی دی امام محمد باقر نے. امام محمد باقر کی امامت کا مسئلہ آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے گواہی دی. معصوم کی گواہی معصوم دے گا. امام جعفر صادق کی امامت کا مسئلہ آیا تو امام موسی کاظم باب الحوائج نے گواہی دی. امام کا مسئلہ، معصوم کی گواہی معصوم دے گا. ساتویں امام باب الحوائج کی امامت کا مسئلہ آیا تو اب گواہی علی الرضا نے دی. علی الرضا معصوم امام، معصوم کی گواہی معصوم دے گا. غریب الغربا کی امامت کا مسئلہ آیا تو امام محمد تقی نے گواہی دی. معصوم کی گواہی معصوم. امام محمد تقی کی گواہی کا مسئلہ آیا تو امام علی النقی نے گواہی دی. معصوم کی گواہی معصوم دے گا. علی النقی کی امامت کا مسئلہ آیا تو گواہی دی امام حسن عسکری علیہ السلام نے. معصوم کی گواہی معصوم دے گا. 11ویں امام کی امامت کا مسئلہ آیا تو گواہی دی 12ویں جانشین نے. توجہ گواہی دی. صلوات پڑھ لیں، پڑھنا ہے
گواہی دی 12ویں جانشین نے، اور جب 12ویں کی امامت کا مسئلہ آیا تو قانون یہ تھا نا کہ معصوم کی گواہی معصوم دے گا. امام ہے 12 کے بعد 13ویں کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب اللہ نے سلسلے کو قائم کیا. اب پتا چلا انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پہ جو زندہ کیا کہنا اچھا انشاء اللہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی. اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا. وہ اللہ نہیں جو اپنی سنت کو بدل دے. سنت یہ ہے کہ معصوم کی گواہی معصوم دے گا. تو اب 12ویں کی گواہی کے مسئلے کے لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو چرخ چہارم پر بٹھا دیا. انتظار کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کب حکم ملے کب میں فرش زمین پہ اتروں. ہم سے پوچھتی ہے دنیا، بہت توجہ، ہم سے پوچھتی ہے دنیا کہاں ہے آپ کا امام، کب آئے گا آپ کا امام، کب آئے گا پردے سے آپ کا امام، کب ظہور کرے گا آپ کا امام. تو میرے بھائی عیسائیوں کی کتابوں ہوں، یہودیوں کی کتابیں ہوں، ہندوؤں کی کتابیں ہوں، سکھوں کی کتابیں ہوں، دنیا کے ہر مذہب کے لیے چیلنج کر رہا ہوں. ہر ایک کے یہاں 12ویں کا ذکر ہے، ہر ایک کے یہاں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے، ہر ایک کے یہاں نزول جناب عیسیٰ کا ذکر ہے. جناب عیسیٰ زندہ ہیں، چرخ چہارم سے آئیں گے، سب کے ہاں ہے. ہمارے یہ بھی ہے کہ 12ویں کا عقیدہ ہے. جس طرح سب کو اپنی موت کے اوپر یقین ہے ویسے ہی میرے 12ویں پر یقین ہے، عیسیٰ کے آنے پر یقین ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب کے یہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، سب کے یہاں لکھا ہے کہ 12واں ظہور کرے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو تو بلا دو، ہم 12ویں کو بلا دو. محمد بلند تر کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس لیے نہیں، زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفاظی و خطابت نہیں ہے. قانون یہ ہے چونکہ پہلے ماموم آتا ہے نا مصلی بچھانے کے لیے. پہلے ماموم تو آ جائے، ماموم آ جائے، مصلی بچھائے دریا پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس جگہ پر بیٹھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جانشین ہوتا کون ہے جو دریا پہ مصلی بچھائے، مصلی پر نماز پڑھائے. تو پہلے آزما لینا، کسی کو دریا پہ چلوا کے دکھانا، پھر تخت پہ بٹھانا. توجہ فرمائے، صلوات تو پڑھے بابا. میں روک رہا ہوں یہاں پہ، بہت ساری باتیں ہیں چونکہ موضوع سے ادھر ادھر ہو جائیں گی، لیکن گواہی کے مسئلے پر مجھے آج تبصرہ کرنا تھا تاکہ اس آیت کے ضمن میں مکمل کر سکوں، موضوع کو سمیٹ سکوں. سمٹتا تو کبھی نہیں ہے، یہ تو ایسا موضوع ہے، سمٹتا کوئی سا موضوع نہیں ہے، سب باتیں ہیں. لیکن بہرحال جس حد تک بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ قانون قدرت الہی یہ ہے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. ماموم آ جائے، انتظار ہے، ٹھیک ہے، اعلان ہو جائے گا. تو پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سے، رکن اور مقام کے درمیان، مقام کون سا؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان سے آواز آ جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تمہارے امام نے ظہور کر لیا. اب یہ کمال ہے کہ یہ آواز گھر گھر ہر شخص کو پہنچے گی. اب جن کی عادت تساہلی کی ہے ہمیشہ، کہلیں صاحب بھائی چلیے ٹائم ہو گیا مجلس کا، ابھی ذرا جلدی ہے، ابھی تو مرثیہ بھی نہیں شروع ہوگا، چلیں ابھی ہمیں ٹائم ہو گیا بھائی مجلس میں چلیں کم سے کم. مولانا ابھی تو بیٹھے ہی ابھی تو خطبہ ہوگا، 3-4 منٹ کا خطبہ ہوگا. جن کی عادت ہے تساہلی کی، عادت پڑ جاتی ہے. برا تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ اچھا اگر برا لگے گا تو کر کیا لیں گے آپ؟
دعا دیں دعائی دیں گے ماشاء اللہ. صلوات پڑھے بابا. بلند ترین صلوات پڑھیں ذرا محمد. یہ سلسلے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ تشریف لے آئیں تو سلسلہ امامت ہے موجود اور الحمدللہ ہمارا وارث ہے, ہم بے وارث نہیں ہیں, محافظ موجود ہے. کتنا ناز کرنا چاہیے. اب اس منزلوں کو پہچاننے کے لیے صرف ذرا سے ایک سلسلے کو کہاں سے شروع کیا تھا میں نے, جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا, ٹھیک ہے نا. جناب آدم صفی اللہ کو ایک گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں, اگر متوجہ کر سکا آپ کو, میں کوشش ہے اور آپ متوجہ ہو گئے. جناب آدم صفی اللہ کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا, یہ مسلسل گفتگو ہے جناب, مسجود اور بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا رتبہ دیا ہے. لیکن آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ کچھ اور بھی تو کروا سکتا تھا نا. دیکھیے جب کوئی بڑی ہستی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کیا ہوتا ہے, آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں بنا رہا ہوں, جب روح پھونک دوں تو تم سب کے سب آ کے مصافحہ کرنا, گلے مل لینا, اس سے زیادہ کیا ہے. بیعت کر لینا, اور اس سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے معصوم کے لیے, ہوتی ہے معصوم کی بیعت. تو کہہ دیتا اللہ کہ فرشتوں بیعت کر لینا, ہاتھ ملانا, پیشانی چومنا, ہاتھوں کو چومنا. کہا ہے یہ احترام نہیں ہے؟ کیوں خاموش ہے, سناٹا کیوں ہے؟ احترام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ چومنا, پیشانی چومنا, گلے مل جانا, بغل گیر ہو جانا, بیعت کر لینا, استقبال کر لینا, یہ سب احترام ہے. مگر اللہ نے یہ سب کچھ نہیں رکھا. کیا رکھا؟ سجدہ. سجدہ ہے کیا؟ سجدہ ہے کیا؟ نماز کی اصل, نماز کیا ہے؟ معراج مومن. بہت توجہ کرو, نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج, یعنی ساری عبادتوں میں جس کے لیے حدیثیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, اور سجدہ نماز کی معراج ہے. نماز کی معراج ہے. سجدہ میں سمجھا نہیں سکا ہوں اور آپ سمجھنے کو تیار نہیں آج. نہیں ایسا نہیں. سجدہ معراج ہے نماز کی. سجدے کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, سجدہ ہے کیا. دیکھیے اللہ کے سامنے انسان جب اس کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے جھکتا ہے, جناب اتنا جھک جاتا ہے, اتنا جھک جاتا ہے کہ اپنی افضل ترین جو سر ہے, جو پیشانی ہے, اس کو خاک پر ٹیک دیتا ہے, جناب, مٹی پر. بالکل. اچھا آئے کہاں سے ہم, بنے کہاں سے؟ مٹی سے. تو مٹی پہ جھک جاتا ہے یہ. اب جب اس اللہ کی توحید کے جلوے نظر آتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی فراوانی نظر آتی ہے, تو اللہ اکبر کی صدائیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ فریاد کر کے کہتا ہے, پروردگار تیری توحید کے سامنے اور جھکنا چاہتا تھا, مگر کیا کروں کہ زمین آڑے آ گئی. پتا چلا کہ انتہائی تعظیم کا نام سجدہ ہے. اس کے بعد کوئی تصور نہیں ہے. سجدہ سمجھ میں آ گیا. سب سے اصل نماز کی اصل سجدہ, اور سجدے میں سب سے آخری انتہا کیا ہوتی ہے سجدے کی, کہ پیشانی خاک کے اوپر ہوتی ہے. بنے کائے سے؟ مٹی سے. مٹی سے ملحق ہو جاتے ہیں ہم, تو کیا آواز آتی ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. مٹی سے ملتی ہے تو معراج ہو جاتی ہے. کہہ گیا میں سب کچھ. مٹی سے بنے, مٹی پہ ملے, معراج ہو گئی. کیوں کہتے ہیں ہم نبی کو معراج ہوئی عرش الہی پر؟ کیوں کہتے ہیں, یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ نبی کو معراج ہوئی وہاں جا کر؟ بھائی ان کی معراج اور ہے,
ہماری معراج اور ہے. اب دیکھنا اچھی طریقے سے, ہم جیسا مت کہنا, سوچ سمجھ کے بولنا. سچ ہے, ہم جیسا نہ کہنا. مٹی کے ہیں, میرے مولا ذوق سماعت بلند فرما دے. ہم مٹی کے ہیں ہم مٹی سے بنے ہیں جناب. ہم نے پیشانی کو مٹی پر رکھا. ہماری معراج ہو گئی. نبی ہے نور. سبحان اللہ. جب نور کی منزل پر پہنچا, نور کا اتصال نور سے ہوا, تو نبی کی معراج ہو گئی, ہو گئی. بہت خوب. وہ رسول کی معراج, مصطفیٰ کی معراج, صحیح. اور یہ ہماری معراج. معراج نماز جس کا نام ہے, سبحان اللہ, رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, لہذا سب کے لیے 5 وقت ہر روز معراج رکھ دی. رکھ دی. بہت توجہ, سبحان اللہ. بہت توجہ, شاید میں سمجھا سکوں اور منزل پر لے کے آ گیا میں. جناب آدم کون سے نبی ہیں؟ سب سے پہلے سب سے پہلے نبی. اچھا میں چیلنج کر رہا ہوں, پورے قرآن میں کہیں جناب آدم کو نبی ثابت کر دیں. پورے قرآن میں 6666 آیات میں کہیں اگر آپ ثابت کر دیں اللہ نے کہا ہو کہ آدم نبی ہے. سچ سچ ہے. نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا بات کی, کہاں پہنچا دی آپ بات. کو سلامت رکھیں. بہت خوب, بہت خوب. نہیں, اتنی گہری باتیں جو پڑھ رہا ہوں آپ ہی کے سامنے پڑھ رہا ہوں. واہ واہ, سبحان اللہ. جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, آپ کو 1 سال سے رشتہ ہے آپ کا ہمارا. توجہ فرما رہے ہیں. ہاں, اور مجمع ملے سمجھدار نہ ہو تو گزر جاؤں گا ایسے. اب آپ کو مسئلے پہ ڈیپ پہ لے جا رہا ہوں, آپ کو توجہ دیجیے گا. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. سارا مسلمان نبی 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 کہہ رہا ہے کہ پہلا نبی بنایا, آدم کو نبی بنایا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نبی نہیں بنا رہا ہوں, میں خلیفہ بنا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ زمین پر خلیفہ. اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اچھا, اگر آپ مان گئے اس بات کو کہ اللہ نے خلیفہ بنایا, پتا ہے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ بنا ہے خلف سے. خلف کا مطلب ہے جو پیچھے آئے. کیا بات کی, پیچھے آئے. کس کے؟ اسی لیے کسی سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ماشاءاللہ شادی ہو گئی, کہتے ہیں ہاں. بچے ہیں, کہتے ہیں ہاں. خلف الرشید کوئی ہیں آپ کے آئے ہوئے, دکھا دیں خلف الرشید. بات خوب. تو آپ اپنے بیٹے کو بلا کہتے ہیں قبلہ کو سلام کرو, یہی ہے ہمارے خلف الرشید. یعنی ہماری جو کچھ بھی لیاقتیں ہیں وارث یہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلف سے بنا ہے خلیفہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جب خلیفہ ہیں تو پھر آدم کس کے خلیفہ؟ مسلمانوں بتاؤ کس کے خلیفہ؟ اللہ تعالیٰ کے. خلیفہ. عقل سے بات کر رہے ہو؟ اللہ کا خلیفہ. کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ. اب بھائی خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی جگہ پر آئے. اللہ کسی جگہ نہیں بیٹھا. دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی چالاکی, یہ اللہ کی سیٹ بھی چھیننا چاہ رہے ہیں جی, بولو بٹھانا چاہ رہے ہیں باقاعدہ. بھائی اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے, پھر آپ خلیفہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کس کا خلیفہ؟ دیکھیے توجہ کیجیے گا, جب تک آپ کسی نبی کا تصور نہیں کریں گے اس وقت تک آدم کے خلیفہ ہونے کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. بے شک, بے شک, بے شک. آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کو نبی ماننا پڑے گا. اگر تمہاری کتابوں میں نہ ملے تو آؤ اس در اہل بیت پر. ہم بتاتے ہیں رسول خاتم النبیین مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ارشاد فرما رہا ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, آواز دیتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. ایک بار کہا, 2 بار کہا, کہتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, سناتے جا رہے ہیں, سب سنتے جا رہے ہیں. کسی کو پتہ نہ چلا کہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں سنایا جا رہا ہے. انتظار تھا کسی کا. اتنے میں سامنے سے دروازہ کھلا. کس کا دروازہ؟ جو باب العلم تھا. علی مرتضیٰ سامنے سے آئے. ایک مرتبہ فرمایا صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, مگر یہ بھی سچ ہے کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا. کیا بات ہے, بہت خوب. نبی کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. معصوم کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اسی لیے بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, بار بار کہہ رہے ہیں.
जनाब इसलिए अब अली ने कहा तुम तो वलीयन आदम बैन अलमाए व तीन। तो अब पता चल गया कि किसके खलीफा, जनाब आदम किसके खलीफा, हाँ इख्तलाफ हो गया। हमें इख्तलाफ का कायल नहीं, मौलवी का काम है इत्तेहाद कराना, तो अब मुत्तहिद हो जाइए खातिमुन नबीयीन के खलीफा। खलीफा ठीक है, पैगंबर इस्लाम हाँ। पहला नबी, हाँ, उसका। और पहले नबी का नुमाइंदा खलीफा कौन, जनाबे आदम। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? Sorry, मेरे sorry, साथ हैं, sorry, बहुत तवज्जो। हाँ। पैगंबर इस्लाम के खलीफा जनाबे आदम, बेशक पहले मगर पैगंबर इस्लाम के हैं दो ओहदे। पैगंबर इस्लाम के हैं दो ओहदे, एक है नबूवत का ओहदा और एक है रिसालत का ओहदा। सही नबी और रसूल। अल्लाह को कसमत और बुलंद करे। पैगंबर इस्लाम के दो ओहदे, एक है छोटा ओहदा नबूवत और एक है बड़ा ओहदा रिसालत। अल्लाह को काम लेना है ना, नबूवत से भी काम लेना है, रिसालत से भी काम लेना है। तो नबूवत जो छोटा ओहदा था उसका खलीफा बनाया आदम सफीउल्लाह को। जो छोटा ओहदा था नबूवत का खलीफा बनाया जनाबे आदम सफीउल्लाह को, और आदम को इतना मर्तबा दिया कि मलाइका से सजदा करा दिया। क्या क्या बात है, खलीफा को सिद्धा करा दिया। आदम छोटी नबूवत जो ओहदा था पैगंबर का, उसके खलीफा मर्तबा इतना बढ़ा दिया कि मस्जिद मलाइका बना दिया। तो अब पैगंबर का दूसरा ओहदा है रिसालत। तो अब जरूरत पड़ेगी ना कि रिसालत का खलीफा कौन होगा। वो रिसालत का खलीफा लाओ, लेकिन याद रखो लाने से पहले ध्यान रखना आदम जैसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि नबूवत छोटा होता, नबूवत का खलीफा बना है आदम। मैं क्या कह रहा हूँ, नबूवत का छोटा ओहदा जो है उसका खलीफा बना है आदम, और आदम को मर्तबा दिया सजदा। अब रिसालत जो बड़ा ओहदा है उसका खलीफा ऐसा हो जो आदम से अफजल हो। ये याद रहे तुम सब आदम की औलाद हो। और लाओगे कहां से, लाओगे कहां से? आदम से बड़ा होना चाहिए, चूंकि नबूवत है छोटा होगा। जब उसका खलीफा आदम मर्तबा इतना बड़ा कि मस्जिद मलाइका बना, रिसालत है बड़ा होगा, होना चाहिए आदम से बड़ा। इसलिए अब पता चला कि अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल से अपना घर क्यों बनवाया। इसलिए बनवाया, खुदा की जवाब नहीं। अब पता चला कि अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल से जिसको मकान की जरूरत नहीं थी उसने अपना मकान बनवाया, ताकि दुनिया को बता दे तुम्हारे घरों में नहीं मिल सकता। रिसालत है बड़ा होगा, रिसालत का खलीफा तुम्हारे घरों में समा नहीं सकता, वो आ नहीं सकता। इसलिए मुझे अपना घर बनाना पड़ा। अब 13 रजब को फातिमा बिन्ते असद गई। पैदाइश से पहले मौजज़ा हुआ, विलादत से पहले, ज़ुहूर से पहले, नुज़ूल से पहले मौजज़ा हुआ, और मौजज़ा हुआ और आप ज़ुहूर पजीर हो गए। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे घरों में ये लियाकत नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर में मैंने उतारा। सच है, तुम्हारी हिम्मत थी, तुम बुला सकते थे अपने घर में? नहीं बुला सकते थे, जब मेरा घर बर्दाश्त न कर सका। क्या बात है, सलवात तो पढ़ो मोहम्मद। अबू तालिब अबुल ईमान इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बेटा कुल्ले ईमान, ये मेरी तकदीर है। अब्द अहमद का पढ़ा है
یہ میری توقیر ہے. واہ 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 واہ. مجھ کو کافر کہنے والوں کوئی قبلہ ڈھونڈ لو. میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر. کیا کہنے جنم بھومی میری جاگیر. واہ واہ. بس اللہ تو پڑھے محمد. اچھا میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ شکوہ ہے کہ ایک یہاں لمٹ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. کتنی لکھی ہوئی؟ 25,000. اور ماشاءاللہ ایک سے ایک صاحب حیثیت فرش اعضاء پہ آنے والا ہر ایک مولا امیر کا ماننے والا ہوتا ہے. بے شک امیر. ہم سب فقیر ہیں اہل بیت کے. بے شک. اور انسان کے اس خلوص کا پتہ جب ہی چلتا ہے جب وہ اپنی جیب سے نکال کے دیتا ہے جناب کہ میرا رشتہ کتنا منسلک ہے فرش اعضاء سے یا اعضاء خانے سے. محبتیں بڑھتی ہیں, مودتیں بڑھتی ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا نہیں. پہلی تاریخ سے لے کے اب تک, لیکن مجھے پتا ہے, اس لیے میری بھی ایک ذمہ داری, کمیٹی سے بھی میرا کوئی معاہدہ ہے. اس لیے ہمارا شریف علیحدہ بنتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم اپنے اعتبار سے جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور نوازے گا. اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں؟ 10 گنا ملتے ہیں. تو اگر اس پر یقین ہے تو میں کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ مردوں میں بھی اور خواتین میں, لیڈیز میں 2-3 خواتین جو ہیں فوراً تیار ہوں. مجھے پتا ہے آج کا زمانہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں گرم گرم جیبیں ہوتی ہیں بھری ہوئی, اور جب مولانا نے کچھ جوشیلی تقریر کی تو فوراً نکل آتے ہیں اچھے اچھے نوٹ. لیکن اب یہاں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہاں .com والے ہیں سارے, کارڈ, ٹھیک ہے نا. اب کارڈ میں سے تو وہی نکلے گا جہاں مشین ہو. تو یا تو انتظامیہ کے پاس کم سے کم ہاتھوں ہاتھ مشین ہونی چاہیے جیسے ایروپلین میں ہوتی ہے نا, ہاتھوں ہاتھ جو بھی لینا ہے فوراً مشین سامنے موجود ہوتی ہے نا. تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کمیٹی والے فوراً شروع کریں اور ایک قلم اور ایک کاغذ لے لیں, چونکہ ہماری بنیاد قلم سے ہے. پیغمبر اسلام کا اسم گرامی قلم ہے. نہیں سمجھ رہے ہم؟ پیغمبر اسلام کا اسم گرامی قلم ہے. اتنی دیر اگر آپ کریں گے اٹھنے میں تو کیا میں وضاحت ہی کرتا رہوں گا؟ پیغمبر اسلام کا اسم گرامی قلم ہے. کیوں رکھا قلم؟ چونکہ قلم علم دیتا ہے, لیتا نہیں. قلم علم دیتا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ہم پڑھ لکھ کے آتے ہیں. جناب سوال پڑھتے رہے محمد ماشاءاللہ. باقاعدہ بولتے رہیے اپنا ٹیلی فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, اور بسم اللہ اظہار کرتے رہیے کیا ہے کیا نہیں. آج ہے شب عاشور, اور شب عاشور جو ہے وہ ایسی عبادت کی رات ہے, تو یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. بسم اللہ. میں جناب خدیجہ ملکۃ العرب, یہ ایک کا کام نہیں ہے. بسم اللہ. آپ بھی شروع ہو جائیں. سلمان صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ. اس کو 3-4 آدمی ایک ساتھ کھٹا کھٹ جلدی جلدی. بسم اللہ. صلی اللہ پڑھتے رہے محمد علیہ اماؤنٹ لکھتے رہیں اور نام اور فون نمبر وغیرہ, کانٹیکٹ نمبر. ملکۃ العرب کے جس کے پاس مال کی کوئی انتہا نہیں تھی. صحیح توجہ فرما رہے ہیں. آج جناب ملکہ کا اتنا بڑا نام جو محسن اسلام ہے, 2 ہیں محسن. ایک ہے جناب ابو طالب محسن اسلام, اور ایک ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. دولت وہی ہے سب سے اچھی جو اسلام کے کام آئے. جناب ملکۃ العرب نے ساری دولت کو پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں جہاں بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے, جہاں بھی اللہ اکبر کی آوازیں ہیں, سب پر احسان ہے جناب خدیجہ کا. یہ دولت خدیجہ ہے. کچھ اشعار سماعت فرما لیں تو آپ کو جناب خدیجہ کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی سنتے چلیں. ساری دنیا انہیں کہتی ہے عرب کی ملکہ. ساری دنیا. اچھا آپ قلم اور کاغذ سے اتنا گھبرا گئے کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب کے لیے میں نے اتنا اچھا مصرع پیارا کہا, وہ بالکل جیسے سناٹا. پھر سے سناتا ہوں, آپ کے ذہن حاضر نہیں ہے, ابھی لگا ہوا ہے. مشورہ تو نہیں کرنا, مشورہ تو نہیں کرنا.
اصل میں ایسے بڑے بڑے کام لوگ مشورے کے بغیر نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ صاحب اختیار ہیں، کیونکہ وہاں خواتین بھی انتظار ایسے ہی کریں گی پھر کہ مولانا یہ کیا کر دیا، ہمارے مرد تو خود گھیرے بیٹھے ہیں، آپ تو مشورہ کریں تو کس سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہر آدمی جو ہے وہ جاب الگ الگ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، تو بیوی کو اختیار اپنی جاب میں سے ہوتا ہے دینے کا۔ شرعی مسئلہ بیان کرو، چونکہ مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے کام کروائے، جاب کرانے کا حق نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لے کہ صاحب میں شادی کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ تجھے نوکری کرنی پڑے گی، نہیں، نان و نفقہ اللہ نے شوہر کے ذمے رکھا ہے۔ اب جاب میں سے جو بھی کماتی ہے شوہر کو مانگنے کا حق نہیں ہے، تو وہ اپنی اللہ کی راہ میں وہ جنت کیوں نہ کمائے، بہت خوب، توجہ فرما رہے ہیں، وہ جنت کیوں نہ کمائے۔ تو میں جناب خدیجہ کے لیے کچھ شعر سنا رہا تھا، جب مکمل ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، حاضر ہیں سننے کے لیے؟ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عرب کی ملکہ، ان کی بیٹی کا شرف خلد کی ملکہ ہونا، ان کی بیٹی کا شرف خلد کی ملکہ ہونا، ساری دنیا کو دیا مادر زہرا نے سبق، ساری دنیا کو دیا مادر زہرا نے سبق، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ جناب فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات۔ خوشنودی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ بآواز بلند صلوات۔ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عرب کی ملکہ، ان کی بیٹی کا شرف خلد کی ملکہ ہونا، ساری دنیا کو دیا مادر زہرا نے سبق، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ مناسبت ہے شعر سن لیں، یہ بھی کام آئے گا۔ حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر، ورنہ حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر، ورنہ کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسہ ہونا۔ حق کی تبلیغ میں کام آئے تو بہتر، ورنہ کچھ بڑی بات نہیں جیب میں پیسہ ہونا۔ پیسہ وہی ہے جو کام آ جائے۔ اور جناب محسن اسلام کے لیے بھی سماعت فرما لیں تاکہ دونوں کا ذکر ہمارے لیے جو ہے ہو جائے، ایمان روشن و منور ہو جائے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ صلہ ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں، توجہ کریں، صلہ ملا ہے، صلہ میں نے بدلا جزا، صلہ ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب۔ صلہ ملا ہے محمد کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب۔ برائے خوشنودی ہے حضرت ابو طالب بآواز بلند صلوات۔ لیڈیز میں مکمل ہو گیا، جینٹس میں ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں، 4 مصرے اور سن لیں، اتنا ٹائم ہے، صرف 4 مصروں کا ٹائم ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ ذرا ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ جو فیگر لکھا ہوا ہے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے، زیادہ ہو جائے تو ماشاءاللہ، اور میں تو لے کے نہیں جا رہا ہوں، سب آپ ہی کے ہیں یہیں پر، ٹھیک ہے نا؟
حسینیے کے لیے، فرش ازا کے لیے، وسعت دینے کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ مہیا ہو سکے۔ آج جو خواتین، مجھے احساس ہے، یقین مانیں، مائیں بہنیں ہماری کافی فاصلے سے بیٹھی، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ان میں فاصلہ واقع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتظام نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اب بھی انتظام بہت اچھا ہے، لیکن کوشش ہے کہ بہت زیادہ، چونکہ جتنا قریب ہو، الاقرب فالاقرب، جو قربتوں میں مزہ ہے وہ دوری میں نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے نا کمیٹی والوں؟ اس لیے ضروری ہے، اسی کے لیے کر رہے ہیں نا پھر، ورنہ تو گھر میں ٹی وی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں باقاعدہ، بڑے بڑے پروگرام آ رہے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں آ رہی ہیں، تو میری مائیں بہنیں یہاں تک آ رہی ہیں زحمت میں، اتنی بڑی سردی میں، اور پھر فاصلہ ہو جائے، تو اس لیے زیادہ آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ابھی کر دیں فیگر تاکہ مکمل ہو جائے۔ 4 مصرع سماعت فرما لیں تاکہ میں اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ لایا پوشاک خدیجہ کے نواسوں کے لیے، بہت سنے جملہ، لایا پوشاک خدیجہ کے نواسوں کے لیے، چوتھے مصرع پہ غور کریں، لایا پوشاک خدیجہ کے نواسوں کے لیے، آج رضوان کے کام آیا فرشتہ ہونا۔ یہ مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے، اشارہ کر رہے ہیں کمیٹی والے، تھوڑا سا آگے آ جائیں پلیز، پلیز آگے آ جائیں، آگے بڑھ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے بڑھ جائیں۔ بسم اللہ، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ حاضر ہیں؟ آمادہ ہیں؟ بھولے تو نہیں نا؟ کہاں تک بات آ گئی ہماری؟ ہم نے ابھی تک یہاں تک سنا فرشتہ ہونا، آج پتا چلا رضوان کو، اس لیے کہ پوشاک لانی پڑی جنت سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور جب اللہ نے سجدہ کرا لیا، مسجود ملائکہ بنا دیا، بہت توجہ، جب مسجود ملائکہ بنا دیا جناب آدم کو، تو پروردگار رب العزت نے کیا کہا؟ اسکن انتا وزوجک الجنہ، آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہیے۔ اسکن سکون سے بنا ہے، صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے، اسکن سکون سے بنا ہے، آپ رہیے، سکون کیجئے، کس میں؟ جنت میں، دونوں جنت میں رہیے۔ مالک نہیں بنایا، مالک نہیں بنایا، ساکن رہیے، توجہ، ساکن، سکون اختیار کیجئے۔ ہمیں کیا نہیں بنایا؟ جناب آدم کو مالک نہیں بنایا۔ فرق کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوئی؟ جب فَأَكَلَا کی منزل آئی، لا تقربا کہا تھا ہذہ الشجرہ، آپ ادھر ادھر جو چاہے لے لیں، جو چاہے کھائیں، آپ کو چھوٹ ہے، مگر دھیان رکھیے گا اس شجرہ کے قریب مت جائیے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَكَلَا، دونوں نے کھا لیا۔ اس کا مسئلہ کیا ہوا فَأَكَلَا کے بعد؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم کو جنت سے نکال دیا، اور لباس جنت بھی، لباس جنت واپس لے لیا۔ یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے پروردگار؟ معبود یہ کیا کر رہا ہے؟ لباس جنت بھی واپس لے لیا، یہ کیوں لے رہا ہے؟ کہ میں نے کہا تھا نا ساکن جنت ہو، جب تک رہو استعمال کرو، مگر یہ حق نہیں ہے کہ لے کے چلے جاؤ۔ اب پتا چل رہا ہے نا کہ مالک جنت کون ہے، اب پتا چلا
کہ لباس کیوں منگوایا تھا, شہزادی نے کیوں کہا تھا کوثر کا پانی منگوایا, کپڑا آیا تو جنت سے, جبریل انتخاب کرے پوچھ پوچھ کر کون سا رنگ چاہیے, یہ لباس منگوا کر بتایا تاکہ پتہ چلے کہ ہم ساکن جنت نہیں, ہم مالک جنت ہیں. مالک جنت کو اختیار ہوتا ہے. مثال دوں میں آپ کو, بہت آسان مثال دے رہا ہوں, اور مثال جو آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. کمیٹی نے, حسینی ایڈمنٹن والوں نے میرا انتظام کیا آپ کی بار رہنے کے لیے. کس کے گھر کا انتخاب کیا آپ سب کو معلوم ہے. اس میں شریف کیا نام ہے ہمارے بھائی کا؟ امانت امام رضوی صاحب. ٹھیک ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. امانت امام صاحب کے گھر پہ ہمیں روک دیا گیا اور ہمیں ہوشدار دیا گیا, باقاعدہ نوٹس ہمارے لیے, کہ آپ کے لیے یہ گھر حاضر ہے. کمپیوٹر وغیرہ آپ کے استعمال کرنا چاہیں آرام سے کریں, ٹی وی دیکھنا چاہیں ٹی وی استعمال کریں, یہ فریج ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, سارے وسائل گھر کے ماشاءاللہ دل کھول کے دے دیے گئے. یہ فرش ہے, یہ بستر ہے, چادریں ہیں اتنی ساری, اتنے سارے کپڑے ہیں, آپ کی مرضی. کچن بھرا ہوا ہے, جو چاہے کھائیے, جو چاہے پیجیے. جی, اب جب چلنے کی باری آئی تو جو صاحب مجھے چھوڑنے کے لیے چلنے لگے, میں نے ان سے کہا, میں نے دیکھیے یہ گاڑی واڑی کام نہیں آئے گی رخصت کرتے وقت, لوری منگوائیے. کہنے مولانا خیریت, تو لوری کیا ضرورت ہو گئی, آپ جب آئے تھے گاڑی میں 2 بیگ لے کے آئے تھے. بھائی میرے بھائی ڈاکٹر قیصر رضوی صاحب تشریف فرمائے, لے کے آئے تھے مجھے 2 بیگ تھے نا قبلہ, 2 بیگ لے کے آئے تھے. یہ کہاں غضب کر رہے ہیں آپ, ایڈمنٹن سے لوٹ کے لے جا رہے, لوری کیوں منگوا رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب مجھے اختیار دے دیا گیا تھا نا, یہ فریج میں لے جا رہا ہوں, یہ ٹی وی میں لے جا رہا ہوں, یہ بستر میں لے جا رہا ہوں, یہ سامان اسباب, یہ کمپیوٹر, دل پہ قیامت تو نہیں گزر رہی, ان کی بہنوں ہی کمال ہے. اب جناب لوری سامنے کھڑی ہوئی, میں نے کہا صاحب اٹھاؤ. اب یہ لے کے پہنچ گئے, جناب رشتہ دار تھے, بڑے خاص رشتہ دار, یہ لے کے آ گئے مومنین کو, مولانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ آپ کو مہمانی کا حق ہے, جب تک آپ قیام کرنا چاہیں, رہنا چاہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر لے جا نہیں سکتے. بہت توجہ کریں. ارے کمال ہے, اتنے دن سے میں تھا یہاں پر, ہر چیز کا مالک بنا ہوا تھا. جب لے جانا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں آپ لے جا نہیں سکتے. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہ چونکہ آپ مالک نہیں ہیں, ساکن ہیں. آپ مالک نہیں ہیں, ساکن ہیں. اب جناب حضرت پاکستان سے آ گئے, اور آتے ہی انہوں نے کہیں اور جگہ کا انتظام کر لیا. چونکہ ایسی جگہ پر رہنے کے لیے بڑی پریشانی انہیں محسوس ہو رہی تھی کہ ہم خیال, ہم نوا, ہم مذہب مل نہیں رہے تھے. چاروں طرف اغیار کا مجمع ہے, انہوں نے کہیں دوسری جگہ مکان لے لیا. اب وہ جناب لوری لیے کھڑے تھے, افراد تھے, میں بھی موجود تھا, اور اتنے میں سامان ڈھلنا شروع ہوا. اب میں نے ہستی چڑھائی, سامان نہیں جائے گا, چونکہ قانون ہے اس گھر میں سے سامان نہیں جائے گا. کہنے کیوں نہیں جائے گا, ہم تو لے جائیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لے جا رہے ہیں آپ, مجھے کیوں نہیں لے جانے دیا؟ کہنے بھائی مالک آ گیا پاکستان سے, اس نے دوسرا گھر لے لیا, اسے اختیار ہے جتنا چاہے لے جائے. کیا کہہ رہا, اس کو حق ہے, وہ مالک ہے, جب چاہے لے جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اہل بیت نے لباس جنت منگوا کر بتایا, کھانے منگوا کر بتایا کہ ہم مالک ہیں. اور آدم کو جب بھیجا تو لباس چھین کر بتایا کہ تم مالک نہیں, ساکن ہو.
ساکن جنت اور ہے، مالک جنت اور ہے، اور ہم مالک جنت سے محبت کرتے ہیں۔ مالک جنت کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں۔ اتنی سردی کا موسم ہو، موسم بگڑے ہوئے ہو، ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈک کا موسم ہو، ہم شب عاشور منانے کے لیے دور و دراز سے ہماری مائیں بہنیں گودوں میں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے، یہ کتنے بچے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت سونے کا ہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ شب عاشور ہے، شب عاشور۔ یہ کس شب عاشور کی یادگار ہے؟ یہ اس شب عاشور کی یادگار ہے کہ جو کربلا میں شب عاشور واقع ہوئی۔ شب عاشور میں کیا ہوا تھا؟ ہر ایک خیمے میں عبادت الہی، سجدہ ریز ہونا، تلاوت کلام مجید ہونا، آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ جن کے عمل کا نام قرآن ہو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جن کے عمل کا نام قرآن۔ عزیزو، آج جس شہزادے کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے کم سن بچوں، میری ماں، میری بہنوں، آج جس شہزادے علی اصغر کو آپ آئے ہو رونے کے لیے، پہلے معرفت کے لیے چند جملے سن لو کہ یہ شہزادہ ہے کون۔ آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ یہ کم سن بچہ، 6 مہینے کا ششماہا بچہ، مادر گرامی کا نام کیا ہے؟ شہزادی رباب۔ یہ رباب ہیں کون؟ امرؤ القیس بادشاہ کی بیٹی، شہزادی رباب امرؤ القیس بادشاہ کی بیٹی۔ اور یہ بادشاہ تھا کہاں کا؟ یمن کا بادشاہ۔ توجہ کریں، یمن کا بادشاہ تھا امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کی اکلوتی بیٹی کا نام شہزادی رباب ہے۔ جناب امرؤ القیس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا اپنے وقت اور اپنے دور میں، جو سب سے بڑا ذوق تھا، جو سب سے بڑا فن تھا، وہ یہ تھا کہ آپ تیر اندازی کے استاد تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی ہونا چاہیے، زور و سماعت یہی ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوں آپ سے، بہت راضی ہوں، قسم خدا، متوجہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جناب امرؤ القیس کا فن سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ تیر اندازی کے استاد تھے، ماہر تھے، اور اکلوتی بیٹی کی طرف اپنا پورا فن منتقل کیا تیر اندازی کا۔ اپنی اکلوتی بیٹی رباب کو تیر اندازی کا فن سکھایا، مگر ہائے رے مصیبت، یہ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ 5ویں نمبر پر باب الحوائج ہے، یہ 5واں باب الحوائج ہے۔ ابھی تک آپ اور جملہ سنیں گے۔ حسین اپنی جگہ پر، پنجتن میں آخری ہستی کا نام، نور مکمل کا نام حسین ابن علی، 5ویں نمبر پر، اور باب الحوائج میں 5ویں نمبر پر شہزادہ علی اصغر۔ اور اگر جملہ برداشت کر سکتے ہو تو سن لو تاکہ تمہیں اہمیت کا پتہ چلے اور رونے میں لطف آئے اور پتہ چلے کس کے لیے آنسو بہا رہے ہو۔ شہزادہ علی اصغر یہ وہ ہے کہ جہاں مولا کائنات نہج البلاغہ میں انسان کی تعریف کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرا وجود بہت چھوٹا ہے؟ کوئی چھوٹے سا کیڑا ہے؟ نہیں، تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان، تیرے اندر جو مرض ہے، جو بیماریاں ہیں، اس کی دوا بھی تیرے ہی اندر ہے۔ بڑا عجیب خطبہ ہے،
اسے آپ پڑھیے گا یہاں تک اگر آپ کے اذہان متوجہ ہو گئے تو اب شہزادہ علی اصغر کے لیے جو ملتا ہے تو فرماتے ہیں مصنف نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ شہزادہ علی اصغر اس درجے کمال پر فائز ہے کہ جہاں پر پوری کائنات کے اسرار و رموز کا مالک، پوری کائنات کا علاج جس باب الحوائج کی خدمت میں ہو. جملے کتاب کے بڑے عجیب عجیب ہیں کہ 3 مائیں 4 باپ یا 7 آسمان کے لیے 7 باپ. اللہ اکبر. وہ 3 کیا ہیں؟ جمادات، نباتات، حیوانات، اس کے اوپر بھی ترجیح. اور پھر اس کے بعد کی منزل 4 وہ کون سے ہیں؟ عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی. باب الحوائج علی اصغر ان کی حکومت ہے. توجہ کریں آپ، باب الحوائج کو مرتبے کیا دیے پروردگار نے. اور پھر یہ 7 آسمان، ملاحظہ کیا 7 آسمان. اب آخری مرتبہ چونکہ بہت وقت ہو جائے گا، ایک لفظ سن لیں اور مصائب کے چند جملے. جناب علی اصغر باب الحوائج کو اللہ نے رتبہ کیا دیا؟ ملاحظہ فرمائیں. جب اسلام کی بقا کی باری آئی، توجہ، جب اسلام کے بچانے کی باری آئی تو سارے انبیاء و مرسلین کو اللہ نے جمع کیا. پوچھا تم میں سے کون ہے جو اسلام بچانے کے لیے کھڑا ہوگا؟ کون ہے تم میں سے؟ تو پیغمبر کس کے بھروسے پر اٹھے؟ پیغمبر نے، توجہ، پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا دین کے بچانے کے لیے، پوچھا سب سے، تو وہ اٹھنے والے، قیام کرنے والے تھے حسین ابن علی. میں بچاؤں گا دین. پیغمبر خوش ہو گئے. سارے انبیاء کے سامنے فضیلت آ گئی. اللہ بھی خوش، انبیاء بھی خوش. لیکن ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر، ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر. عزیزو ملاحظہ فرمائیں گے آپ، جہاں پیغمبر نے ذمہ داری لی تھی وہاں پیغمبر، مگر جب حسین سامنے آئے تو حسین اکیلے نہیں تھے. اس لیے کہ حسین کے ساتھ دین بچانے کے لیے کبھی علی اکبر کی شکل میں، کبھی علی اصغر کی شکل میں، کبھی باب الحوائج ابو الفضل عباس کی شکل میں، کبھی جناب قاسم کی شکل میں، کبھی یون محمد کی شکل میں. اور یہ کل ملا کر حسین کے علاوہ 71 تھے. کتنے؟ 71 تھے. اللہ نے شہادت نامے میں اسماء معین کر دیے کہ یہ 71 قربانی دیں گے. امام حسین 72ویں، اور یہ دین بچے گا ان 72 کی وجہ سے. تو امام حسین کے علاوہ کتنے ہوئے؟ 71. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال ہے، کمال ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں پر. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ کی جب آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، میں بار بار پڑھ رہا ہوں، الف لام میم. الف ہے، لام ہے، میم ہے. الف کا عدد ہوتا ہے 1، لام کے عدد ہوتے ہیں 30، میم کے عدد ہوتے ہیں 40. کل کتنے ہوتے ہیں ملا کر؟ 71. سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی ریب اور شک نہیں ہے. اور ایک جملہ اور سنا دوں عظمت باب الحوائج علی اصغر پر کہ اللہ نے یہ بھی کمال رکھا ہے کہ لام اور میم کو تو متصل کر دیا ہے، لام اور میم کو متصل کر دیا ہے، ملا کر کہا لکھا ہے، لیکن الف الگ ہے. یہ الف علامت ہے علی اصغر باب الحوائج کے لیے. اللہ اکبر. خاص رتبہ وڈیت فرمایا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. مدینے سے چل رہے تھے تو بہن صغرا نہیں چھوڑ رہی تھی، اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے. میرے دوستوں بزرگوں مجھے معاف کرنا، آج شب عاشور ہے، شرم نہ کرنا رونے میں. یہ بار بار اب موقع نہیں ملتے، ہر ایک کو شب عاشور نصیب نہیں ہوتی. آپ سب پردیس میں ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، پردیسیوں کا ماتم اچھی طرح کر سکتے ہو سمجھ کر. سب پردیس میں ہو،
کر رہی ہے بھیا کو نہیں دوں گی اس کے سہارے جی لوں. لیکن گوش مبارک تک آ کر حسین نے کچھ کہا اور علی اصغر نے فوراً آ گئے. اور جب کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا پر کوئی نہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں. حسین کی باری آئی تو حسین نے جا کے خطبہ دیا, نصیحت کی, سب کو سمجھایا, کوئی نہ سمجھا. اور بجائے اس کے کہ سمجھتے, جواب میں تیروں کی بارش شروع. اب ایک ہی وقت تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. امام مظلوم نے کہا حل من ناصر ینصر حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی حسین کی مدد کرے, ہے کوئی جو آواز استغاثہ پہ لبیک کہے. اور پھر اس کے بعد حسین نے خیام کی طرف دیکھا اور اب جو جملہ کا ہے کوئی جو حرم کی پاسبانی کرے, اور پھر فرات کا رخ کیا بھیا پاس. آجرکم اللہ, آجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل. جب کوہرام خیموں میں برپا ہوا تو حسین پلٹے, حسین پلٹے. آنے کے بعد کا کیا بات کہا, آپ کی آواز استغاثہ پر شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. کہ میں اپنے لال کی بات کو سمجھ گیا ہوں, لاؤ میرے بچے کو میری گودی میں. رب آپ میری گودی میں دے دیا, دے دیا. کس لیے؟ شاید انہیں رحم آ جائے میں پانی کا سوال کروں. ان سے پانی کا سوال نہیں, نہیں. جو کائنات کا مالک ہے وہ سوال نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے. لیا علی اصغر کو لے کے چلنا چاہتے, ایک مرتبہ ماں پیچھے سے پھر آتی, ہاتھ جوڑ کے کھڑی, میرے والی و وارث مجھے معاف کرنا, تھوڑی دیر کے لیے شہزادے کو میرے پاس دے دیں گے مجھے. حسین نے ایک مرتبہ کہا رب آپ کیا ارادہ ہے؟ آقا, میرے آقا آپ مالک ہیں, آپ پر ایک اصغر نہیں 1000 اصغر نثار کر دوں. تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں. صاحبان اولاد کا مجمع ہے, آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں بچوں کی محبت کیا ہوتی, لیکن رباب کے دل پہ یہ احساس ہے. لیا, اور لینے کے بعد اب ماں کے آپ سمجھتے ہیں انداز کیا ہوتا ہے, ماں کی فطرت کیا ہوتی ہے. بالوں پہ شانہ کیا, تیار کیا بچے کو. چھوٹے چھوٹے بچے سے پیار کتنا ہوتا ہے. بالوں کو سجایا, آنکھوں میں سرما لگایا, یہ سارے انداز ہیں. قبر میں پٹکا باندھا, آستین کو چڑھا دیا. مجاہد بنا رہی نا, مجاہد بنا. جناب رباب کو سب سے بڑا احساس یہی تھا کہ آج کی رات میں سب سے بڑی جو رو رہی تھی یہی کہہ کے رو رہی تھی. کیوں رو رہی ہو رباب اتنا, بات کیا ہے, پریشان کیوں؟ پریشان اس لیے ہوں کہ شہزادی زینب اور محمد ماشاءاللہ اس لائق ہیں کہ جنگ کر سکے. سمجھ رہے آپ, ام لیلہ کا لال علی اکبر 18 سال جنگ کر سکتے ہیں. ام فروہ کا لال شہزادہ قاسم جنگ کر سکتا ہے, مگر میرا کم سن نہ تو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا, نہ تلوار چلا سکتا. مجھے غم ہے تو اس بات کا میرا لال بہت چھوٹا ہے. یہ 9 رجب کو پیدا ہوا ہے, 9 رجب کو ظہور کیا ہے اس نے. یہ تو آج 6 مہینے کا ہو رہا ہے, آج 6 مہینے ہو رہے ہیں. میرا لال کیسے جائے گا, کیسے جنگ کرے گا, سوار کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. حسین نے آواز دی رباب غم نہ کر, غم نہ کر. اس لیے کہ یہ فکر مت کر, یہ فکر مت کر. اگر قاسم سے زیادہ, اگر اکبر سے زیادہ نہ بڑھ جائے تیرا لال. میں جملے کہہ چکا, بولنے کے لیے کافی ہے. اور ایک مرتبہ جناب رباب نے بچے کو لیا, تیار کیا, پٹکا باندھا, دے دیا. حسین لے کے چل رہے, چلنا چاہتے کچھ ہی قدم آگے بڑھے, پھر ایک مرتبہ آواز آئی
میرے والی و وارث میرے آقا مجھے معاف کرنا. ایک بات ضروری ہے, میرا لال شہزادہ علی اصغر سے بات کرنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں, ایک بات ہے. رباب یہ آخری بار ہے, رباب یہ آخری بار ہے. ہاں میرے آقا. لیا بچے کو گودی میں لیا اور لینے کے بعد ایک جملہ کہا, شہزادے علی اصغر مجھے احساس ہے تو بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو, میں ماں ہو کر شرمندہ ہوں, میرا دودھ نہیں مل سکا, تمہیں دودھ بھی نہیں پلا سکتا, میں شرمندہ ہوں. لیکن ایک التجا ہے اس ماں کی, اس دکھیا ماں کی, یہ دھیان رہے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے جو رشتہ ہے وہ بہو کا ہے. تمہاری وجہ سے میں تمہاری ماں ہوں. علی اصغر بیٹا سن رہے ہو نا, تمہاری ماں تم سے کلام کر رہی ہے. میں سیدانی نہیں ہوں, میں بنی ہاشم میں سے نہیں ہوں. میرے لال میری مجبوری ہے, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. میرے لال اتنا دھیان رہے آقا حسین پر, مولا حسین پر کوئی آفت نہ آنے پائے. میرے لال اصغر تیرے ہوتے ہوئے یاد رکھنا, تیر آئے تو تیرے بابا کے نہ لگے. اصغر بیٹا, اور بس ایک جملہ اور, اصغر بیٹا ایک جملہ اور. جب جاؤ گے نا ملاقات کے لیے تو تمہارے دادا کوثر لیے کھڑے ہوں گے, جام کوثر لیے. جام کوثر تمہیں ملے گا فوراً, مگر یاد رہے جب جام کوثر سامنے آئے تو پینا نہیں. میرے لال پینا نہیں, کہنا میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, میری بہن سکینہ مجھ سے زیادہ پیاسی ہے. اصغر بیٹا, اصغر بیٹا, اور بس ایک بات اور یاد رکھنا, آخری جملہ میرے لال اصغر, آخری جملہ, اور وہ یہ اصغر بیٹا یہ دھیان رہے جب تیر لگ جائے نا تو رونا نہیں. جب تیر لگے تو رونا نہیں, مسکرا دینا. یہ رباب تمہاری ماں دکھیا کی تمنا ہے. بس ختم کر چکا میں مجلس. حسین چلے, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ علی اصغر کربلا میں جو بھی گیا, میدان جنگ میں جو بھی گیا, وہ گھوڑے پر سوار تھا, مگر یہ چھوٹا باب الحوائی جب میدان جنگ میں گیا تو اس کی سواری خود حسین تھے. حسین کی آغوش میں سوار ہو کر گیا. اب ضروری ہے مجاہد کے لیے تیر کا ہونا تاکہ دشمن کے مار سکے. جب پانی نہ ملا تو حسین نے ایک مرتبہ کہا, اصغر بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو, اب تیر بھی لگا کے بتاؤ. کمان میں تیر جوڑا, سوکھے ہوئے ہونٹ کمان بنا دی,